یاد رکھیں انسان کی فطرت کے عین مطابق اگر کوئی مذہب ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے، جس نے انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق احکامات کو جاری فرمایا۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے۔ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی جہان میں تھا، اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا صرف مسافر خانہ ہے، یہاں تم نے چند دن گزارنے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہاں پہ تم نے زندگی کے دن گزارنے ہیں اور پھر معاملہ ختم ہو جانا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو یقول الکافر، کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، ہمارا وجود ختم ہو جاتا، جب ہمیں موت آئی تھی پھر اس کے بعد ہم نہ اٹھائے جاتے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں تم نے جو زندگی گزارنی ہے، پھر اس دنیا کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہو جانا، بلکہ جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تم کہیں تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک جہان ہے، وہاں پہ بھی تم نے جانا ہے، اور پھر وہاں پہ بھی ہمیشہ نہیں رہنا، وہ قبر کا جہان ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں بھی ہمیشگی نہیں ہے، اس سے آگے بھی ایک جہان ہے۔ یہاں دنیا میں مسافر خانہ ہے، پھر کچھ دیر کے لیے تم نے قبر کے اندر ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جہان ہے جس دن حساب ہوگا۔ اور اگر یہ تصور ختم ہو جائے حساب کا، دیکھیں نا، اگر قانون ختم ہو جائے، پولیس ختم ہو جائے، عدالتیں ختم ہو جائیں، تو پھر ہر انسان شتر بے مہار ہوگا، وہ ظالم ظالم تر ہوگا، مظلوم مظلوم تر ہوگا۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ اس تصور کو ختم نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ حساب کا تصور ختم ہو جائے تو انسان کو کاٹ کھائے گا، کیونکہ پھر تو یہ تصور ہوگا کہ جو چاہو کر لو، بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ جیسے عام ایک محاورہ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی جی اے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ کلمہ کفر بن جاتا ہے کہ بھئی تم عالم برزخ کا انکار کر رہے ہو، تم یوم حساب کا انکار کر رہے ہو، تم ان سری باتوں کا انکار کر رہے ہو جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بینات موجود ہیں، تم ان چیزوں کا انکار کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثیرہ موجود ہیں، ان میں سے تو ایک جز کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور تم سرے سے ہی کہہ رہے ہو مولوی جی اے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، پختہ یقین، پختہ یقین۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا رب کو کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا 70,000 دفعہ رب کو دیکھتا تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا مصطفیٰ کی زبان سے سن کے یقین آ گیا۔ یقین پختہ، بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عالم برزخ ہے تو ہے، جب حضور نے کہہ دیا کہ قیامت کا دن ہے تو ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جنت ہے تو ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا کہ میدان محشر ہوگا، اس پہ پل صراط ہوگا، وہاں جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تو جہنم کا وجود ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، اور اس پہ پختہ یقین رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا سودا کیا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی پیسے لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رقم لے کے مقررہ جب واپس تشریف لائے تو یہودی نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میرا تو سودا ہی نہیں ہوا آپ کے ساتھ، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی شریعت کے اندر قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ مدعی جو ہے وہ گواہی پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ مدعی ہیں، آپ گواہ پیش کرنے، ورنہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہودی اور عورت کے لیے قسم اٹھانا کون سی بڑی بات ہے، یہ قسم تو ان کی زبان پہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا حضور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ گواہی پیش کریں یا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک غلام وہ باہر سے
سے آئے، انہوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، عرض کی حضور ماجرا کیا ہے؟ وہ یہودی یہ جملہ دہرا رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا گواہ پیش کرے یا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ صحابی ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یہودی سن لے، میں گواہی دیتا ہوں جو محمد پاک کہتے ہیں وہ سچ ہے، تیرا ایسے ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کو مجبوراً وہ دینا پڑا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کا بازو پکڑا، ایک طرف لے گئے اور میں میرے غلام تو موجود ہی نہیں تھا جب یہ معاملہ ہوا ہے، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ وہ کہنے لگا حضور ہم نے جنت کو دیکھا ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا ہے، ہم نے رب کو دیکھا ہے، ہم نے جو ہے وہ ان عالم برزخ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے موت کے بعد اٹھنے کے معاملات کو بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضور آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ جب جنت اور جہنم آپ کے کہنے پہ مان رہے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اس میرے غلام کی ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔